اور قرآن میں ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اور برائی کی روش اختیار کریں گے تو اس کا وبال بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کسی کا کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، ہر ایک اپنی قبر میں سوئے گا۔ آپ اپنی قبر کو بہتر کریں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیں، کیونکہ وہاں تو پھر اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد جب عالم برزخ میں آپ کی روح جاتی ہے تو وہاں عذاب و ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارا معبود حقیقی کون؟ دیکھیں، کم از کم یہ بات تو میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معبود حقیقی اللہ نہ ہے، نہ ہم اس کو معبود حقیقی بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل تسلی سے امت مسلمہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے معبود کو بدل لیا ہے۔ آخرت کی بجائے یا اللہ کی بجائے اس نے دنیا کو اپنا مقصود ٹھہرا لیا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تقسیم کر دی ہے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں مسلمانوں سے ہے۔ مدینے کی آیت ہے یہ، جہاں پہ ہم جیسے منافق موجود تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ آخرت کے طالب ہیں، یعنی آخرت ان کی چاہت بھی ہے اور ان کا یقین بھی ہے اور ارادہ بھی ہے۔ دیکھیں، جس چیز پہ آپ کا یقین ہو جائے، یہاں پہ میں ضمنی طور پہ یہ بات عرض کر دوں کہ جس چیز پر آپ کا یقین ہو، بس اسی کی آپ سوچیں گے، وہی آپ کی پھر ترجیح ہوگی۔ اب آپ اپنا احتساب خود کر لیں کہ آپ کی سوچوں میں کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے۔ تو خیر، میں تو آج کے مسلمان کی بات کروں، اس کی نظر میں دنیا کی زندگی کی اہمیت ہے۔ آپ سب دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھیں نا، اس میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سارے خیالات جو ہیں وہ دنیا کے ہیں۔ اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ میں آرام سے بات کر رہا ہوں اور آہستگی سے بات کر رہا ہوں، اب اپنے احتساب خود کر لیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ مفتی جو ہے تمہیں فتویٰ دے دیں، تو مفتی تو ہمیں یہ کہے گا ممبر پہ بیٹھ کے کہ خوشخبری دے گا کہ تم امتی ہو اور جنتی ہو اور جنت تمہاری ہے۔ مفتی تو کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ بھئی تم غیر مسلم ہو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں۔ آپ کا یقین ہے دنیا پر، آپ کا ایمان ہے دنیا کے فائدے پر، آپ دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ بس خود دیکھ لیں، میں تو آپ کو بس اشارات دے رہا ہوں، باقی آپ اپنی قبر میں لیٹیں گے اور اللہ کے سوا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو یہاں آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا خیال آپ نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک عام بات ہے، اس میں کوئی خاص ایسی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر بچہ، ہر نوجوان، ٹین ایج جو ہے، مرد ہیں، 20 سال عمر ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، سوچ دنیا کی ہے، اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔
تو آپ نے تو اپنی لٹیا خود ہی ڈبو دی ہے. آپ تو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. منکم من یرید الدنیا، دیکھیں آیت قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارادہ، اصل تو ارادہ ہے. آپ نے دنیا کی کامیابی کا ارادہ کر لیا. منکم من یرید الدنیا، صرف دنیا کے طالب ہیں، تو پھر تو معبود آپ کا اللہ کم از کم نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہ صرف جھوٹ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ میرا معبود ہے. نہیں، جو آپ کا مقصود ہے اسی کے سامنے آپ سر جھکائیں گے. دیکھیں یہ آسانی سے میں کہہ رہا ہوں، اسی کے یعنی اپنے مفاد کے تحت آپ زندگی گزاریں گے. جس چیز میں آپ کا مفاد ہوگا آپ اسی طرف جائیں گے. اور ہمارا مفاد تو دنیا تک محدود ہے، آپ دیکھ لیں. تو معبود حقیقی ہمارا اللہ نہ ہے، نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک سوچ، ایک خیال دنیا کا بن چکا ہے. اس سے ہم ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. واعظ اگر ہمیں لاکھ سمجھائے، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اب وہ دیکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی مدینے میں منافقین بھی آتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. ان کے خیال میں جیسے کہ ہمارے خیال میں دنیا ہے، ان مدینے کے جو منافق تھے ان کے خیال میں بھی دنیا ہی گھوم رہی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کی بات کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ان کی سمجھ بھی سے بالا تھی. آج بھی میری باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جو دنیا کے خیال میں ہے ان کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہے. اور اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں دیتے باتوں کو، اہمیت نہیں دیتے. میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں کہ مدینے کے جو منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پر اثر مجلس اور ان سے زیادہ بہتر کون باتیں کر سکتا ہے؟ تو لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ مجلس میں بیٹھتے، قرآن میں ہے جب مجلس سے اٹھتے تو دو رویے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. تو مجبوری کے طور پہ آتے تھے، یعنی حضور مدینے کے جو بھی کلمہ گو تھے وہ تو لازمی تھا ان کو نماز میں آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا مجبوراً. تو دو رویے اللہ تعالیٰ نے بتائے. ایک رویہ تو یہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھتے، باہر نکلتے، آپس میں بات چیت کرتے تو کہتے ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے اب یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہماری تو سمجھ پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا قرآن. تو پھر ایسے بھی لوگ تھے اس میں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ بھئی جب رش زیادہ ہو جاتا وہ آخر میں یعنی بیٹھتے تھے. اور حل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، ایسے مسلمان تھے جو مجلس ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑا بوجھ ہوتی، تنگ ہوتے، بور ہوتے تھے. تو کہتے ایک دوسرے سے کہتے کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا. تو لوگوں کی توجہ تو حضور کی طرف ہوتی تھی، وہ تو اس میں توجہ، ساری توجہ ہوتی تھی. تو کہتے تھے کوئی اگر تمہیں نہیں دیکھ رہا تو نکل چلو یار، کیا بوریت کی باتیں ہو رہی، تو ہمارے پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا، نکل چلو. تو یہ دو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی منزل دنیا ہے، یہ آپ خود اپنے متعلق فیصلہ کریں. اور قرآن میں ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اور برائی کی روش اختیار کریں گے تو اس کا وبال بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا. کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، ہر ایک اپنی قبر میں سوئے گا. آپ اپنی قبر کو بہتر کریں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیں، کیونکہ وہاں تو پھر اثرات شروع ہو جاتے ہیں. موت کے بعد جب عالم برزخ میں آپ کی روح جاتی ہے تو وہاں عذاب و ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو معبود حقیقی ہمارا اللہ نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں.
کیونکہ بچپن سے ایسی صحبت ملی ہے ہمیں، ایسی ماحول ملا ہے کہ سب لوگ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، سب لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اس میں یعنی ماحول ایسے ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، سوچ نہیں رہے اپنی زندگی پر۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو ہماری سوچ دنیا کی بن گئی ہے، آخرت کی سوچ ہم نہ بن رہے ہیں، نہ بنا رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ اصل زندگی اب شروع ہونے والی ہے، اس میں عمر کا کوئی قید نہیں ہے، جوان لوگ بھی وفات پا جاتے ہیں، خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو اچھا کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اس کو معبود حقیقی بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم